قیامت یہ انشاءاللہ پرسن اور انہ تو بعد سید علی نقی شاہ صاحب آف کروڑ اور انہ تو بعد قبلہ مولانا مختار حسین سقفی صاحب وہ خطاب فرمیسن اور قبلہ مولانا حنیف حسین غدیری صاحب وہ بھی خطاب فرمیسن اور قبلہ مولانا سید انیس رضا شاہ صاحب انہاں بھی خطاب فرماونے عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات جڑے نوجوان حضرات پیچھے تشریف فرماؤ سامنے تشریف لے آؤ صلوات پڑھ دے ہوئے التماس کیتی ہے بلا فاصل دے منن والے ہیں فاصلہ چنگا نہیں لگدا اور پہلی صف دا زیادہ ثواب ملدا ہے تشریف لے آؤ جڑے نوجوان حضرات ہو بڑھڑے بیٹھے رہن تاکہ مجلس دا ایک ماحول بن ونجے صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد دعائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارضکا توأن وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دواسطہ حاضرین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما میرا اللہ حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما میرا اللہ او مومنین جڑے ساڑیاں گردنہ تے حق رکھ دیں اس دنیا تو ٹر گئے انہوں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں میرا مالک انہوں دے درجات بلند فرما جتنے مومنین حاضرین مریض ان شفاء کلی عاجلہ عطا فرما جڑے مومنین بے اولاد ان اولاد عطا فرما میرا اللہ جنہ دی نرینہ اولاد کوئی نہیں نرینہ اولاد عطا فرما میرا اللہ جنہ نو اولاد دیتی ہے نیک اور صالح بنا والدین نو اچھی تربیت کرن دی توفیق عطا فرما میرا اللہ مومنین دی جان مال اور عزت دی خود حفاظت فرما میرا اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دواسطہ پر آشوب دور ساڑے حقیقی وارث قائم آل محمد جلد ظہور فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر خالق دا نام بلند اچھی آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پھر بھی نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری یزیدیت حسینیت اہل بیت دشمن تے لعنت صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بھی ایک دفعہ وقت صلوات پڑھو 12ویں آقا دے ظہور دی تاجیل واسطے بھی صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات
والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين سید العرب والعجام مکی المدنی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى صلوات وعلى وزيره وخليفته وابن عمه علي ابن ابي طالب امير المؤمنين صلوات زينة المسجد والمنبر فاوته العهد والبدر والهنين وامير العلم ابي الحسن والحسين سيد الاولياء امام الهدى امير المؤمنين صلوات وعلى السيدة الجليلة المخدوم جدا وسطی آئی بطول المظلومة المغمومة المحرومة عن حق میراث ابیہا جدا خالی والی التي قالت سبت علي مصائب رو پیو پیغمبر دی تھی چٹی داڑی علی شریف ازادروں ان کہیں نبی دے پترانو کہیں نہیں مارے آجی میں سادے نبی دی دین و مسلمان اجرو گمال اللہ گھارا کے مرین دے رہے نزادارو دھیاں تے کوئی ڈوکھاویں او ماوانو ڈسیں دیائن اتنے مسلمان پیغمبر دی تے ظلم کی تے آئین بابے دی مدار تے آئی بیٹھی ہے رو رو کے بیٹھی دیئے بابا انی واقفتون بابا تیرے منبر دے سامنے کھڑی رہیاں او بیٹھے رہن اجرو گمال اللہ ازادارو چھڑی کھڑی نہ رہی انی سائلتون او بابا میں حق منگ دی رہی او جھٹ لیں دے رہن اجرو گمال اللہ آدھیے بابا انی باقیتون دھیروں دی رہی ہے منبر تے بانا لے ہس دے رہن آدھیے بابا منو حق نہ دیونا کوئی ارمان نہیں او اینا کنا بطول مسئلے تم بھول گئی ہے بابا میں تیری عالم غیر معلومہ دیا ہے آدھے آئین زہرہ
کوئی بابے دا لکھیا ہی تا دکھا آدھیے بابا میں تیریاں سندہ پیش کریں دی رہیاں ٹکڑے کریں دے رہے نہ میں معصوم گواہ پیش کریں دی رہیاں او میرے معصوم گواہ جھٹ لیں دے رہے نہ بابا دھی رول گئی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی اے دل فی الرضائے والغضب صلوات مالک کائنات تھوڑے آنسو اپنی بارگاہ عبادت شمار فرماوے بہت سونا مصائب دا استقبال کی تنے اے مدرسے دا جلسہ اور ظاہری بات صبح دی مجلس شروع تقاضے بشریت بندہ تھک ونجے پھر لنگر کھا کے بھی آئے ہو مالک توڑا اس مقدس مقام تے ٹورایا اپنی عبادت شمار فرما میں نہ ہی کوئی خطیب میرے بعد پڑھنا لے فاضل اور خطیب تشریف فرمائیں میں ایک اس مکتب دے درس دا ادنا جیا طالب علم توڑے سامنے حاضر دو چار جملے کیونکہ یہ جلسے اندے پروگرام یہ تبلیغی پروگرام ہوندن جس طرح انسان دا جسم مریض ہوئے تے انسان ڈاکٹران کو رجوع کریں دے فری میڈیکل کیمپ لائے ویندن جتھے انسان دے اس جسم دا علاج کیتا ویندے اسی طرح اس انسان دے اندر دوسرا پہلو ہے اس دی روح میری غلطی سمجھتا آ رہی ہے روح بھی جس طرح انسان دا جسم مریض ہوندے انسان دی روح بھی مریض ہوندی ہے کثرت گناہاں دی وجہ تو اس آلودہ ماحول دی وجہ تو انسان دی روح مریض ہوندی پھر جس طرح لوگ خیر حضرات میڈیکل کیمپ یا فری ڈسپنسریاں دا اہتمام کریں دن اسی طریقے مدارس دے علماء لوگاں دے روحانی علاج واسطے انہا جلسے اندہ اہتمام کریں دن تاکہ لوگ آمین آکے اس ممبر توں اپنے روح دا علاج تلاش کریں اور پھر ضروری جڑا اس ممبر تے آندہ ہے اس علاقے دیاں یا انہاں مومنین دیاں پہلے تاں بیماریاں دی تشخیص ہونا ضروری پھر وہ اتنا علم رکھن والا ہوئے کہ اللہ دے قرآن اور آئمہ معصومین دے فرمان چوں انہاں بیماریاں دے علاج اور نسخے بھی انہاں مومنین نو عطا کرے انہاں لوگاں دی گل نہیں کہ جڑے علاج کرنا ہی نہیں چاہندے جڑے علاج نہیں کرنا چاہندے وہ اس جلسے دے تشریف نہیں لائے آئے جتنے ٹر آئے ہو ضرورت سمجھی نے اعلان سنے نے اشتہار پڑھے نے کہ آج ونجائیں ون کے علماء دی محفل اچ بائے ہوائیں روایات اچ مل دے علماء دی محفل اچ 1 گھنٹہ بانا 70 سال دی عبادت تو افضل حتیٰ میں تا ایک طالب علم میں علماء دی گل کر رہا علماء دی محفل جلے بندہ باندھا ہے جلے علماء دے چہرے نو تک دے انہاں دی نورانیت وید ہے وط وید ہے ایتا ہن اہل بیت اور امام صادق دے مکتب دے طالب علم انہاں دے چہرے تے اتنی نورانیت
پتہ نہیں سارے آئمہ دی نورانیت کیا ہو سی. اور پھر اچھا معالج جڑا ہوندہ ہے اور کدائیں کدائیں مخلص اور دیندار معالج بعض اوقات نسخہ تلاش کردہ ہے لیکن آون آلے دی بیماری نو نہیں سمجھیں دا. کیوں؟ مثلا میرے جیا ایک طالب علم جن لے کہیں شخص نو ایک سی کہ ہے دعوے دار ہے علی نو منن والا پڑھدا نماز نہیں. میں آکسائیں تو ہو ہی نہیں سکدا. ہوئے علی نو منن والا پڑھے نماز نہیں. میری گل دی سمجھتا آ رہی ہے. میں اپنی جگہ تے ناراض. میں انہوں آکھ رہے ہیں تو علی دے منن والا ہے تے بے نماز کیوں؟ وہ اپنی جا تے میرے تے ناراض ہے کہ انہا مولوی انہوں نماز تو علاوہ گل ہی کوئی نہیں آندی. جدہیں جاؤ اے نماز دی گل کریں دن تو میرا دوست میں نہیں پہچانیا. وہ سوچ رہے ہوں دے نماز تا شہید ہو گئی کربلا ہون نماز دی تا ضرورت نہیں. اس نو میرا جیا تھوڑا پڑھے ہویا طالب علم فوراً آ کے نسخہ دے سی تو بے نماز کیوں ہے؟ تو علی دے منن والا ہے. تیرے آئمہ ہر رات 1000 رکعت پڑھیں تو واجب ادا نہ کریں. پھر اے میں معلم میں اتھے آون والے او دی مرض دی صحیح تشخیص نہیں کی تھی. کیوں؟ کیونکہ جڑا بندہ اے عقیدہ رکھی بیٹھے بھئی نماز تو ہو گئی کربلا اچ شہید. او میرا بھائی کربلا اچ نماز شہید نہیں قیامت تک حسین زندہ کیتی ہے. مولا حسین سر سجدے چ رکھ کے قیامت تک اس نماز دی بقا دی ضمانت دیتی ہے. تو آخرے ہوندے جو نماز کربلا شہید ہو گئی مسجد نہ ونجی آئے جو ساڑھے مولا دی قتل گاہ ہے. اس بندے نو میرے جیا ایک کام پڑیا طالب علم نسخہ دے رہے جی تو بے نماز ہیں تو علی نو منن والا کیویں ہیں تو ہیں بے نماز نہیں. میرا دوست اس نو پہلے تے دسنا ہے او حضرت انسان ایک کائنات دی ہر شے اللہ تیرے انسان دی خدمت واسطے بنائی. تے انسان نو اللہ اپنی عبادت واسطے بنائے. تیرا ترہ امتیاز ہی ہوئے. اللہ تینو عقل عطا کی تھی. حیوانہ نو فقط شہوت دیتی عقل دی نعمت تو محروم رکھیا. فرشتیاں نو عقل دی نعمت عطا کی تھی شہوت تو محروم. اے حضرت انسان تیرا حیوانہ نال امتیاز بھی ہی ہوئے. تینو شہوت دے نال اللہ نے عقل عطا کی تھی. پھر فرمایا اگر اسے عقل نال استفادہ کر شہوت تے قابو پا عقل دی من پھر تو ہیں فرشتیاں تو بھی افضل. اگر تے عقل نو سیڈ تے رکھ کے شہوات دی پیروی کی تھی پھر حیوان نہیں بل ہم ازل حیوانہ تو بھی بدتر ہے انسان. ایک صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد. ایک تبلیغی جلسے اتھے آون والے دیا بہت بڑیاں ذمہ داریاں کہ آ کے اس علاقے دیاں آ کے ویکھے بھئی اتھو دیاں روحانی مرضاں کیڑیاں عقیدتی مسائل موجود ہیں عملی مسائل موجود ہیں. آ کے صحیح تشخیص دے وے. اور اللہ نے سنو ایسے ہادی عطا کی تھن جڑے بھاویں دور ہوئیں یا نزدیک فوراً مرض ویک کے روحانی مرض سمجھ ویندے ہیں اس دا علاج کیڑا ہے. میں کتنیاں مثالاں عرض کراں ایک دو مثال دے کے زیادہ دیر بہاونا نہیں چاہندہ. شام تائیں آمڑا لے خطبہ نے تو انہوں مجالس دا سلسلہ جاری رکھنا ہے. ایک صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد. اہل بیت اپنے منن والے دیاں بیماریاں دی تشخیص بھی صحیح دین دیان. اور جنہ تشخیص کوئی روحانی معلم آمن والے دی تشخیص غلط کیوں ہون دیئے؟ وہ اس واسطے غلط ہون دیئے یا اس نو نہیں پتہ ہوندہ بیماری کیڑی سٹیج تے پہنچ چکی ہے. آیا بیماری پورے بدن تے چڑھ گئی ہے
اس نو ہائی پوٹنسی دوائی دی ضرورت یا لو پوٹنسی دی، لیکن معصوم او آندن اللہ دی یونیورسٹی چو پڑھ کے فوراً ویک کے سمجھ ویندن اس دا علاج کیڑا ہے۔ تیرے اور میرے 7ویں امام دا گزر ہوئے، ایک صلوات اچھی آواز نال پڑھو۔ ایک گھر دے نالو گزر رہے ہیں، اس گھاری چگانے دی آواز، موسیقی دی آواز آ رہی۔ کنیز کل پوچھے امام اے آزاد دا گھر ہے یا غلام دا؟ وہ کنیز آکھن لگی ویکھے نہیں عظیم و شان محلے، اے کسے غلام دا نہیں، عبد دا نہیں، آزاد بندے دا گھر رہے۔ معصوم امام نے فوراً ایک جملہ فرمایا، ہاں واقعی نہیں آزاد دا گھر رہے، اگر کہیں دا مطیع اور فرما بردار اور بندہ ہویا اس دے گھر دیئے حالت نہ ہویا۔ کنیز واپس آئی، پوچھے مالک کون آئی تے کیا دین؟ کنیز نے آ کے جناب امام موسیٰ کاظم دا حلیہ دسیا اور پوچھے کنیز کو لوں تینو آدھے کیا ہے؟ آکھن لگی کنیز میرے کل پوچھے اے گھر کہیں آزاد دے یا بندے دے، غلام دے، عبد دے؟ تین کے آکھے؟ آدھی میں آکھے اے آزاد بندے دا گھر رہے۔ انہاں کے فرمایا؟ انہاں آکھے ہاں واقعی یہ کہیں آزاد بندے دا گھر رہے، اگر کسے عبد دا ہویا اس دے گھر دی اے حالت نہ ہویا۔ فوراً اثر کیتا ہے گل اس دے دل دے اتے، نالین نہیں سنبھلیا، جتی نسپائی فوراً دوڑے آئے امام دے پیچھے آکے عرض کرن لگا، مولا اللہ دی بارگاہ گزشتہ گناہاں دی معافی، آج دے بعد میرے گھاری چو موسیقی دی آواز نہ آسی۔ یہ تاریخ دے اندر بشر یا بشر حافی مشہور ہویا، پھر اتنا نیک بنیا جو عظیم اور افاد وچو ایک عارف بشر حافی ہے۔ اسی طریقے جناب ابو بصیر نے تیرے اور میرے 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام کو لا کے پوچھیا، صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد، کہ مولا توڑے منن آلے گناہ ہی کریں دے، ہے توڑا نام لیوا، ہے توڑا شیعہ بدنامی دا باعث۔ جد سنے ہے سائی دور بھاویں جو دور آئی، تیرے اور میرے 6ویں امام اس دی مرض نو سمجھے آئے۔ امام فرمائے او ہے مایوس، او اللہ دی رحمت تو مایوس ہے، اس واسطے او گناہ کر رہے ہے۔ اے ابو بصیر اس نو ون کے آکھ تیرا 6واں امام پہ آدھے گناہ چھوڑ دے، تیری جنت دوا ضامن میں صادق ہاں۔ اور امام فرمائے کہ مومن خوف و رجا دی حالت چوندہ ہے، اگر مومن فقط خوف ہوئے تاں بھی غرق، فقط امید ہوئے تاں بھی غرق۔ مومن نو اے دو حالتاں ہومن تا ایمان کامل ہوندہ ہے، خوفی ہوئس جو اللہ دی عبادت کرے، امیدی ہوئس بھئی کوتائی کر بیٹھا، کوئی عمال گھٹ گئے تو 14 میری شفاعت کر سن۔ معصوم امام جلے گارنٹی دیتی، ابو بصیر آئے آکے اس گناہگار نو آکھے 6واں امام پہ آدھائی گناہ چھوڑ دے، میں صادق آل محمد تیری جنت دا ضامن۔ اتنی معرفت رکھ دائی بھئی اگر صادق آل محمد گل کیتی ہے تو پھر گل سچی، لیکن ابو بصیر دی گل تے یقین نساندہ قریبا کہ پوچھ دے سچ دسا میرے امام گل کیتی ہے؟ آدھے ہاں، جدہ یقین ہوئے اس نا وقت سارے گناہ چھوڑ دیتے، جدہ مال غصب کیتا ہوئے اس واپس کر چھوڑے اس۔ تو جدہ آخری ٹائم آئے ابو بصیر آدھے اس دا سارا ہی میرے زانو تے، اس سے لے مسکرا کے میں نے آکھیا ابو بصیر میرے 6ویں امام اپنا کیتا ہویا وعدہ پورا کر چھوڑے ہے۔ اے مومن ازادار، تیرا بہت بڑا مقام، تیرا بہت بڑا مقام ہے، اپنے مقام نو سمجھ۔ اے روحانی پیشوا تینو میں نے جڑے اللہ نے عطا کیتن، اے سمجھ دے آئے اس ٹائم دین دی مرض کیڑی، پھر اس دا جی میں انہا علاج کیتا ہے، ایمیں کہیں نہیں کیتا۔
جدہ دین مریض ہوئے یزید جیسا فاسق و فاجر آئے تختے، پھر روحانی نمائندے مولا حسین نو پتہ ہے بھئی یہ یزید فاسق و فاجر ہے، اس دا مقابلہ کرن واسطے میں نو گھر چھوڑنا پوسی، اس دے علاج واسطے میں نو بہنہ نال لے کے وننیاں پوسن، اس دے علاج واسطے میں نو 18 سال دا اکبر دے پوسی، اس دین دے علاج واسطے میں نو 6 مہینے دے اصغر دی بھی قربانی دے ونی پوسی۔ اجرکم اللہ آزادارو، کافی پڑھنا لن لکھ دیتی نے پرچی بھی مسائب پڑھو، چند جملے مسائب دے، تیری اک وضو کر لوے، تیری اور میری عاقبت واسطے کافی، اس مجلس سے چایا کر تو پھر آجزی نال ذکر چ بیٹھا کر، پھر نہیں آندہ رومن انسان نو، اس مجلس چ بہ کے اپنے گناہوں دی معافی منگی کر، عظیم ثوابی ذکر حسین چ رومن دا۔ عزادارو، مولا حسین آئین کربلائج کس گئن سارے کلے رہ گئن، مولا اتنا پیارا اس بہنان دا پردہ، مولا حسین بڑیاں کوششاں کیتی ہیں جو میری بہنان دے پردے بچ ونجن، لیکن عزادارو میں آدھا رانا حق بندہ انہاں دا آمن والے مقابلے مسلمان آئین، انہاں دا حق بندہ ہی جنگ ہوندی ہے مردہ نال، جدہ سارے شہید ہو گئے ہیں، عزت احترام نال مدینے پہنچاویں نا، عزادارو انہاں مدینے نہیں پہنچایا، جدہ مولا تے 13ویں ضرب چلیے نا، اعلان ہوئے کونے جڑا حسین دیاں لاشاں تے گھوڑے بجا ہوئے، عزادارو مویاں نو کوئی نہیں مرندہ، بی بی فضا آئی آدھی زینب اجڑ دی پئیں، آدھی امہ فضا اجڑ تمہیں اگے گئیاں، کوئی نواں اجڑنا ہے، آدھی ہاس ہیں مسلمان گھوڑے انو نالاں چاڑ کے تیرے ویر دی لاش تے گھوڑے پہ بھجیں دن۔ عزادارو اتنا پردہ پیارا ہی زینب عالیہ نو، بھرا کس گیا ہے باہر نہیں آئی، بھرا دی لاش تے گھوڑے بھج دے رہن باہر نہیں آئی۔ عزادارو ظالمہ خیمے لٹن، تسلی نال لٹنے، خیمے لٹن دے بعد لائی نے خیمے انو چوگردوں بھا، جدہ سارے خیمے جل گئے نا، اتھے آئین بیویاں جتے سید سجاد ستے ہوئے ہیں، آکے پوچھے زینب عالیہ، آکھے اس بچڑا سجاد تو وقت دا امامیں دسا جل کے مر ونجائیں یا باہر لگیاں ونجائیں۔ عزادارو مولا فرمائیں دن پھپھی اممہ باہر لگیاں ونجوں، جل کے مرنا حرام ہے۔ علماء دیئے محفلیں باہنا لے لوگ بیٹھے ہو، میں توڑے کول پوچھنا علی دی دھی نہیں جان دی جو جل کے مرنا حرام ہے، جان دی ضرور آئی، علماء فرمیندن وقت پوچھ دی کیوں آئی، عزادارو پوچھ دی تاں کھڑی آئی جو اے ہے وقت دا امام، مت دین اچ کوئی گنجائش ہوئے، زینب جل کے مر ونجے باہر نہ آونا پھوئے۔ اجرکم اللہ، تیری اندھیاں دے پردیوں میں نہیں میں ہے، حق بندہ غم حسین چرو بندہ۔ عزادارو بیبیاں باہر آئیاں، حمید ابن مسلم روایت کریں دے میں ڈٹھے ایک بلند قامت بیبیے جڑی خیمے جو ونجنا چاہن دیئے، آگ تیز ہے انہوں خیمے جو نہیں ونجنا دین دی، یاد ہے میں قریب آیا، میں قریب آکے آکھئے بی بی خیمے دی آگ تیز ہے جل ویسے، آدھے کوئی اتنی حیال یائی پرامو کر کے آدھیے تیرا لگدہ جو کچھ نہیں، تینوں نہیں پتا خیمے اچ میرا سجاد ہے۔ آدھے تھوڑی دیر گزری بی خیمے چ داخل ہوئی، میں جلدی دے نال مختصر کر دیتا، آدھے تھوڑی دیر گزری میں سمجھے بی جل گئی ہو سی، آدھے تھوڑی دیر بعد میں کے ڈٹھے ایک بیمار نو کانڈتے چاہی ودیے، آدھی ودیے حسین تین لاشا چاہیاں این بہنی چاہی ودیے وے ویر۔ اجرکم اللہ، اوکھی تے بھاویں سوکھی گزر گئی رات، صبح ہوئی یاران دی مل گئے زیور، اوکھے تے بھاویں سوکھے پا لینے زیور، بے پلانے اٹھ، عزادارو بے پلانے اٹھاں تے جدہ سواروں من لگیاں نا،
ڈٹھا نے ایک خاکستری رنگ دا اٹھے جیڑا بے اٹھن دے کنہ نال منہ لیندے زینب عالیہ آدھی سجاد تو وقت دا امام ہے اٹھ کیڑی گل کریں دے سید سجاد منہ تے پیٹ کے آدن پھپھی اماں نہ آپ رو نہ میں نو روا اے آدھا پیا ہے خیال کرائے انہا سفر جی کرنا ہے تو آدھے تے ظلم اپنے بدن تے برداشت کرائے دوڑنا نہیں تو آدھی کانڈتے عام نہیں زہرا دیاں دیاں سوارن اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس عزاداروں ٹور پہ آئے کافلہ عزاداروں اے جان کے مقتل چلایا ہے جداں بی بیاں مقتل چاہیاں انہاں اٹھان دے بہان دا انتظار نہیں گیدہ عزادارو پڑھا نالے پڑھ دے پیون دن زینب عالیہ ایویں لتھیے جیویں عباس لتھا ہائی کیوں عباس دے بازو کوئی نہ دے بازو پسے گردن بدھے ہوئے آئین میں آدم بڑا فرقے غازی تے زینب دے لانے کیڑا فرقے او شاہ سوار آئی اینو ٹرن دا ڈان آئی آندہ اجرکم اللہ میں آدھا او گھوڑے تو لچھائے اٹھ دی کانڈ تو او مرد آئی اے مستور آئی اجرکم اللہ جتنی ہی بھیڑاں بھیراواں تو دور ہوئن جداں بھیرانو ملنا ہوئن وقت لوگ بھیراواں دے جنازے تھے آوین لوگا دن ہٹ ونیو غریب دی بھیڑ ملن پیان دی عزاداروں جداں بیبیاں آکے لاشاں تے بیٹھیاں ان کمینہ دے سجاد جلدی کر اپنے پردے دارانو آکھ لاشاں چھوڑو اسا کوفے ونجنا ہے اسا ونج کے انعام لوڑے نزادارو چپ کر کے بیبیاں لاشاں چھڑیں دیا آئین وینی کریں دیا آئین دین ساڑا کیڑا جرمے او بھرائی ساڑے مارے گئے وینی کوئی نہیں کرن دیندہ جی اجرکم اللہ ساریاں بیبیاں چپ کر کے سوار ہوئیں نہیں اٹھی تا حسین دی سکینہ آدھی تسا لگے ونیو میں نو بابے دی لاش تے چھوڑی ونیو عزاداروں ظالم آئے آدھے بی بی جنگل بیابانے اتھے بائے کے کرے سے او جنگل دے جانورہ سن تینوں کھاوے سن آدھی میں شیر خدا دی پوتریاں میں نو جنگل دے جانور کچھ نہیں آدھے او آدھے باندی جو ہیں کہ کرے سے سڑسو شریف عزاداروں آدھی تسا لگے ہوئے سو او میں ابو ذر دی دیوانگ کہیں چوراہے تے لگی ہوئے سا او کوئی کافلان دا پیو سی اکسا میں مدینے آلے حسین دی دیا او میرے تمنات لو میرے بابے دی لاش دفن کرو اجرکم اللہ بس عزادارو کہیں نہیں منی ٹر گیا کافلہ کوفے اے تتریے دیاڑے بنی صدیاں عورتاں جداں پانی بھرن آئین کے ڈٹھانے کالے برکی آلی بیوی لاشیں جوائن ودی کریں دیئے آدھیے کیوں ونجنے آ میرے پتران دیا لاشیں دفن کرو آ میں تو آدھی جنت دی دامن پائے ونیا امائی آئین پوچھے نے بی بی تیرا کون مویا ہے آدھی ہے میرے موئے نہیں میرے شہیدین میں حسین دی ماں زہرا اے عورتاں گھریں چاہئیں
مردان آکھیا نے گھارے چرام پہ کریں دے او محمد جدید وین پیان دے ازاداروں جدہ مردائن سرطن لاشن دے نال ہائن کوئی نا انہا کھیام لاشن نہیں لوگاں زواری کرنی ہے اجاں سچیں دے کھڑے آئین 24 سالہ جوانے کمر نیوی ہوئی ہے آدھے لوگا ٹھہر ونیوں میں آگیا پہلے میں نو موقع نہیں ملیا لا لعنت اللہ